بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کی شادیاں کس سے ہوئیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کتنے عرصے بعد اولاد ہوتی تھی؟ کیا یہ درست ہے کہ انہیں ہمیشہ جڑواں بچے ہی پیدا ہوتے تھے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کے کل کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو نہایت معلوماتی ہونے والی ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ذہنوں پر سوار رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے جوابات نہیں ملتے۔ ہم قرآن و حدیث اور مفسرین کی تفاسیر سے ان کے جوابات دیں گے۔ ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں بہن بھائی کا رشتہ بہت مقدس ہے۔ ان کی آپس میں شادی کا تصور تک بھی موجود نہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ نسل آدم میں بہن بھائیوں کی آپس میں شادی کیسے ہوئی، اور اگر انہوں نے شادیاں نہیں کی تو پھر نسل آدم کیسے پروان چڑھی؟ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ ہر نبی کی شریعت الگ تھی، لیکن شریعت کے مختلف ہو جانے سے احکام تو بدل جاتے ہیں، لیکن اصول اور عقائد نہیں بدلتے۔ آئیے اس کی چند مثالیں آپ کو پیش کرتے ہیں۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجسمے بنانا حرام ہے، لیکن یہی مجسمے بنانا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں حلال تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیم جائز تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے۔ اسی طرح جنگوں سے حاصل ہونے والا مال غنیمت ہم سے پہلی قوموں کے لیے حرام تھا، لیکن اب ہمارے لیے حلال ہے۔ دوسری امتوں کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، جبکہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز و حلال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد بڑھانے کا ایک خاص طریقہ رائج کیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کر دیں، اس لیے کہ یہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، لیکن ان کے ہاں ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے۔ اسی طرح وہ بچوں کی شادی ان بچوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسری بار میں پیدا ہوئے ہوں۔ گویا ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے، اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اسی طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونا تھی، اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی کہ ایک ہی عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا، اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں نے جب قربانی پیش کی تو اللہ پاک نے حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی، کیونکہ وہ حق پر تھے۔ جب قابیل نے یہ دیکھا تو حسد میں آ کر حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ آئیے اب آپ کو اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم و حوا دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے
درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ مناکحت جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت و توالد و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے جائز فرمایا تھا، چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اسی لیے پھر حضرت آدم کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال تک پوتے اور پڑپوتے وغیرہ ملا کر ان کی کل 40,000 اولادیں ہو چکی تھیں۔ آج دیکھیے کیسا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ ایک آدم کی اولاد ہونے کے باوجود ہم آج بھائی بھائی کے دشمن ہیں اور بہن بہن کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام بہن بھائیوں کو آپس میں سلوک و پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نیک اعمال کرتے رہیں اور برائی و غیبت سے دور رہیں۔ اے اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے۔